ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور استنجا کرنا ہے یا تو مشرق کی طرف منہ کرو یا تو مغرب کی طرف۔ اس حدیث پہ عمل کیسے ہوگا ہندوستان میں؟ اگر کعبے کی طرف رخ کر کے نہیں کر سکتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث، اگر کعبے کی طرف رخ نہیں کرنا ہے تو کدھر رخ کریں گے؟ بولیے جی، شمال یا جنوب کی طرف۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ کعبے کی طرف نہ چہرہ کرو نہ پیٹ کرو، اور مشرق و مغرب کی طرف منہ کرو۔ تو مشرق کی طرف منہ کریں گے تو کعبے کی طرف پیٹ ہوگی، اور مغرب کی طرف منہ کریں گے تو کعبے کی طرف چہرہ ہوگا ہندوستان میں۔ پھر یہ حدیث پر ہندوستان میں عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا فرما رہے مشرق و مغرب کی طرف منہ کرو اور کعبے کی طرف منہ مت کرو، پیٹ مت کرو۔ تو یہ حدیث میرے آقا علیہ السلام نے اہل مدینہ کے لیے بیان فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مدینہ منورہ والوں کے لیے بیان فرمائی۔ تو اس حدیث پر ہندوستان والے عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خاص مدینہ منورہ والوں کے لیے ہے، کیونکہ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف شمالاً جنوباً ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر کے پیشاب کرو، کیونکہ وہاں پر اگر رخ کرنا ہوگا یا تو مشرق کی طرف کرنا ہوگا یا تو مغرب کی طرف کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شمال اور جنوب رخ نہیں کر سکتے۔ اگر شمال اور جنوب کو رخ کریں گے یا تو کعبے کی طرف چہرہ ہوگا یا تو کعبے کی طرف پیٹ ہوگی۔ اب بتاؤ او غیر مقلدو، نام نہاد اہل حدیثو، اس حدیث پر ہندوستان میں عمل کر کے دکھاؤ۔ جب آقا نے کہہ دیا نہ کعبے کی طرف منہ کرو نہ کعبے کی طرف پیٹ کرو، اور مشرق و مغرب طرف کی طرف رخ کر کے یا پیٹ کر کے استنجا کرو، تو بتاؤ اس حدیث پر تم عمل کیسے کرو گے؟ پھر میں یہاں پر لطیفہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن مجبوراً بیچارے غیر مقلد یا تو چت لیٹیں گے یا تو اوندھے لیٹیں گے، اور اس اعتبار سے وہ استنجا کریں گے، ورنہ بیٹھ کر تو وہ کر نہیں سکتے، کیونکہ ابو داؤد شریف کا شمار سیاہ ستہ میں سے ایک صحیح میں ہوتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، اس لیے ائمہ کو چھوڑ کر انہوں نے مشکل اپنے لیے پیدا کی اور ایسے ایسے مسائل بیان کیے کہ شرم آتی ہے۔ غیر مقلدین کے مسائل میں سے یہ ہے کہ پانی کم ہو یا زیادہ وہ ناپاک نہیں ہوتا، اور اس کے لیے انہوں نے معاذ اللہ حدیث گڑی اور یہ بیان کیا کہ پانی کم ہو یا زیادہ اس میں کتنی بھی گندگی ڈالی جائے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ ان ظالموں نے یہاں تک بیان کیا کہ مدینہ شریف میں کنواں تھا جس میں حیض کے کپڑے لا کر ڈالے جاتے تھے اور گندگی لا کر ڈالی جاتی تھی، مرے ہوئے جانور وہاں لا کر ڈالے جاتے تھے، اور حضور علیہ السلام وہیں سے پانی پیتے تھے معاذ اللہ۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ غیر مقلدین کے مسائل یہ ہے، تقلید ائمہ کی چھوڑ کر کہاں گرے؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہی زنا کی، خود کے زنا کی پیدا ہوئی لڑکی سے نکاح جائز ہے۔ یہ غیر مقلدین کے مسائل ہیں، ثابت کریں کس حدیث سے انہوں نے اس مسئلے کو نکالا۔ اتنا ہی نہیں، غیر مقلدین لکھتے ہیں کہ کتے کے چمڑے کی جانماز بنا کر اس کے اوپر نماز پڑھنا یہ جائز ہے۔ غیر مقلدین مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر حلال جانور کا پیشاب بھی پاک ہے اور پاخانہ بھی پاک ہے، اور یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ جو ہے وہ غیر حلال جانوروں کا پیشاب پینا ناجائز ہے، یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں پیتا تو بات الگ ہے، کم سے کم پینا جائز ہے، یہ عقیدہ تو مسلمانوں کو رکھنا ہی چاہیے۔ میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے سوچا یہ تو امام حسین کی مار پڑی ہے، کیونکہ جب اللہ والوں سے دشمنی کی جاتی ہے تو اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، اعلان جنگ کرتا ہے، گویا کہ قدرت کا نقیب آواز دے رہا ہے، حسین کے شربت کو گالی دینے والا جو حسین کے پاکیزہ شربت کا مذاق اڑاتا ہے، پھر ان کے لیے ایسے ہی پیشاب سے استقبال کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ حلال جانوروں کے پیشاب کو حلال کہتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ انہوں نے مسائل لکھے ہیں، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ سور کا جوتا بھی پاک ہے، سور جو کھا کر چھوڑ دے وہ پاک ہے، کتے کا جوتا بھی پاک ہے، معاذ اللہ۔ یہ سارے ان کے نظریات ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر ہم یا رسول اللہ اگسنی کہیں تو ہم پہ شرک کا فتویٰ لگتا ہے، ہم یا غوث اگسنا کہیں تو ہم پر شرک کا فتویٰ لگتا ہے، ہم غریب نواز کو مدد کے لیے پکارے تو ہم پہ شرک کا فتویٰ لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر کے دنیا یوں سمجھتی ہوگی یا ان کو غلط فہمی ہوتی ہوگی، بیچارے توحید میں کتنے پکے ہیں کہ نبی کو بھی پکارنے نہیں دیتے، ولی کو بھی پکارنے نہیں
دیتے، مگر سنو سنو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی محبوب ہے، کسی نہ کسی کو تراش رکھا ہے، اس لیے مگر یہ مقدر کی بات ہے، ہم پڑھتے ہیں نا غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دینا۔ اللہ حافظ۔